السلام علیکم ناظرین، آپ نے کچھ دن سے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہوئی دیکھی ہوگی کہ مسجد نبوی کے اندر کاریں کافی ساری لا تعداد میں داخل ہوئی ہیں۔ وہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے، تو اس ویڈیو کی وضاحت کرتے ہوئے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی وہ مسجد نبوی کا حصہ نہیں تھی، وہ جگہ جہاں پر کاریں داخل ہوئی ہیں، جہاں پر گاڑیاں گئی ہیں، وہ جگہ مسجد نبوی کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ کہہ رہے ہیں جی مسجد نبوی کا حصہ وہ ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، وہ جگہ ہے جو مطلب ہے کہ جو مسجد نبوی کا امام ہے وہ اس سے آگے والی جگہ ہے، وہاں پر تو کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے جماعت کے دوران، کیونکہ وہ امام سے آپ آگے چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا کہہ رہے ہیں جی وہاں پر سامنے واش روم بھی ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی، اپنی دلیلیں دے رہے ہیں۔ تو میں صرف اتنی ایک دلیل دوں گا اور اتنی ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ کا ذہن یہ ہو، اگر آپ کا سوچ یہ ہو کہ چار دیواری کے اندر جو جگہ ہے وہاں پر اگر آپ کا گھر ہو اور اس جگہ چار دیواری کے اندر جو خالی جگہ پڑی ہو، کمروں کے علاوہ جو صحن ہو، اس کے اندر اگر جانور باندھ دیے جائیں، اگر آپ کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، تو اس کی بھی مثال یہی ہے کہ جو چار دیواری ہے جو مسجد نبوی کا، جو حرم پاک کی، جو اس مسجد نبوی کے جو گراؤنڈ دیوار ہے، جو ارد گرد جو بڑی دیوار بنی ہوئی ہے، جو گیٹ ہیں، اس گیٹ کے اندر جو صحن بنا ہوا ہے، یہ وہ صحن والی جگہ ہے۔ یہ تو ضرور ہے کہ مسجد نبوی کی یعنی چھت یا کمرہ کہہ لیں، جو مطلب ایک حدود کا جو کمرہ ہوتا ہے وہ اس کمرے سے سائڈ پہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن وہ جگہ بھی حدود کے اندر ہے، یعنی جو چار دیواری ہے وہ چار دیواری کے اندر والی جگہ ہے، تو وہ بھی مسجد نبوی کا حصہ ہی شمار ہوتی ہے۔ اگر وہ مسجد نبوی کا حصہ شمار نہیں ہوتی تو اس طرح تو پھر کل کو وہاں کوئی اور مطلب غلط چیز لا کر کھڑی کر دیں، آپ کہیں گے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو مسجد نبوی کا حصہ نہیں ہے۔ اگر یہی مثال آپ کے گھر کی ہے کہ آپ کے جو چار دیواری ہے، اس چار دیواری کے اندر دو کمرے ہیں مثال کے طور پر، کمروں کے بعد جو صحن ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ صحن گھر کا حصہ نہیں ہے، وہاں پر جانور باندھ دیتے ہیں۔ تو پلیز اپنے دماغ کو سیٹ رکھیے گا۔